راشد از ویری بیوٹیفل کویشچن. مطلب یہ آپ صحیح میرے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں کہ میں اپنے جذبات، احساسات اور اپنے جو سیڈنس ہے اس کا بھی ذکر کر سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم بھی اہم ہے، لیکن ایک اچھے استاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتا کوئی بھی. اور استاد خاص طور پہ پرائمری اسکول میں جب بچے کا ذہن فارم ہو رہا ہوتا ہے تو اس بچے کی حوصلہ افزائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی بات سننا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ اگر ٹیچر کو اگر لگتا ہے کہ یہ بک بک بھی کر رہا ہے تو اتنی اس کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے کہ وہ اس کی پوری بات سن لے اور پھر اس کی تعریف کرے. واہ کہ کیا خوبصورت بات کی ہے، میں نے تو اس انداز میں دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا جس انداز میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ بہت زیادہ علم لے کے آئے ہیں، آپ بہت زیادہ خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اور آپ کی میں چاہتا ہوں کہ آپ اور بھی جا کے گھر جائیں گے آج تو اور بھی امی ابو سے بات کریں اور یہ سوچیں اور ہمیں آ کے سکھائیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرینتھننگ سیلف اسٹیم، کہ ان کی ذات کے بارے میں جو رائے ہے وہ مستحکم ہو جائے. ایک ٹیچر بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم رول اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد میں ایک ایسی سینس پیدا کرے کہ اس شاگرد کو احساس ہو کہ میں ایک بہت زبردست شاہکار ہوں، قدرت کے نظام کا میں ایک بہت زبردست شاہکار ہوں، اور میرے اندر بے تحاشا صلاحیتیں ہیں اور میں جو بھی چاہوں زندگی میں کر سکتا ہوں محنت کر کے اور سیکھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کمپیشن، کیپیسٹی ٹو اپریشیٹ، ڈانٹ ڈپٹ کو بھول جائے، اپنی فرسٹریشن کو ابزارو کر لے اور سکھائے. دیکھیں جو ٹیچر کہہ رہا ہے نا کہ تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے، وہ اصل میں اپنی نااہلیت کا اعتراف کر رہا ہے. پڑھانے والا تو وہ ہے، جو پڑھنے والا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو کچھ آتا جاتا ہو، پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ کچھ آتا جاتا ہو. میں اگر ایک نفسیاتی علاج کرتا ہوں تو اگر میرے پاس جو میرا کو کاؤنسلر آتا ہے، میں پیشنٹ نہیں کہتا یا اس کو میں وہ نہیں کہتا، کلائنٹ نہیں کہتا، تو اگر اس میں تبدیلی نہیں آ رہی تو اس بیچارے کا قصور نہیں، میرا قصور ہے. اسی طرح اسکول میں جو بچے جاتے ہیں وہ اگر پڑھ نہیں رہے ہیں یا ان کی تربیت نہیں ہو رہی یا وہ ویلیوز نہیں سیکھ رہے تو اسکول کا اور ٹیچرس کا قصور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر کو ایک مثالی اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ ٹیچر کو ایک ایسا ٹیچر ہونا چاہیے جو کہ ایک امپاورمنٹ کا اور نالج کا اور جستجو کرنے کا اور سوال اٹھانے کا پیغامبر ہو. وہ پیغام لے کے آئے، نہ کہ وہ کوشش کرے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ماتحت ہو جائیں اس سلیبس کے اور اس سوچ کے جو کہ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تھاٹ پروسیس کو چیلنج کیا جائے، اس کو اوپر ابھارا جائے، اس کو سوال کرنے کی ہمت پیدا کی جائے. ہم ڈانٹ دیتے ہیں سوال کرنے والے کو. ضروری نہیں ہے، میں بھی تھوڑی سی بات کرتا چلوں، ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر کے پاس ہر سوال کا جواب ہو. یہ بھی میں ٹیچرز کو پیغام دینا چاہتا ہوں. سوال کی اہمیت اپنی جگہ بہت مستند ہے، چاہے اس کا جواب میرے پاس ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو میں اس کو تلاش کروں. لیکن ہم ڈانٹ دیتے ہیں بچے کو کہ یہ کیا سوال تم نے فضول سا کیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، بجائے انکریج کرنے کے یار کتنا خوبصورت تم نے یہ سوچا، یہ تو میں بھی سوچتا ہوں، تلاش کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. اچھا ایسا ہے کہ قدرت کا نظام کچھ نا عجیب سا ہے. قدرت کے نظام میں ایک شخص جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی سب سے موذی مرض کون سا ہے، تو لوگ کچھ کہتے ہیں ایڈز ہے، کچھ کہتے ہیں ہیپیٹائٹس ہے، کچھ کہتے ہیں کینسر ہے. تو میں اپنی ٹریننگ میں بھی ان سے کہتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے موذی مرض بذات خود زندگی ہے. جو پیدا ہوا ہے وہ گارنٹیڈ ہے کہ مر جائے گا، اور اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. ہماری خوش قسمتی ہے، ہیومینٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب مرنا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، تاکہ جس دن بھی ہم زندہ ہیں بھرپور زندگی گزاریں اور یہ نہ سوچیں کہ مرنا کب ہے. جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت اے پہ اگر پیدا ہوا ہے، بی پہ جا کے اس نے مر جانا ہے، تو درمیان کا ٹائم ہمارے پاس ہے. اس ٹائم میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بے تحاشا صلاحیتوں کے ساتھ، انسان ایک بہت زبردست ریسورس ہے اور اس قدرت کے نظام نے اس کو بہت اچھا ذہن دیا ہے، اس میں بہت اچھی سوچ دی ہے اور بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں. تو ایک کامیابی تو ہے کہ میں ان صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکوں. جس مقصد کے لیے میں بنایا گیا ہوں میں اس کو پوری طرح استعمال کر سکوں. میرے نزدیک مقصد یہ ہے زندگی کا کہ ہم دوسروں کے لیے خوشیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید مقصد یہ ہے کہ میں ایک دولت کا پہاڑ بنا لوں
اور میرے پاس 50 گاڑیاں ہوں جس میں سے میں 200 ملازم ہوں وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے مطلب اپنی میری ذہن میں مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو میری صلاحیتیں خوبیاں ہیں کیا میں اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کروں. آپ نے کامیابی پوچھی. کامیابی یہ بھی ہے کہ جس دن میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں تو اس دن میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ میری عزت کرتے ہیں, مجھ سے پیار کرتے ہیں, یا وہ انتظار میں ہیں کہ میں کب آنکھیں بند کروں اور وہ جو دولت میں نے اکٹھی کی ہے اس کا بٹوارا ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی اہم ہے میرے لیے کہ میں نے, اور رسپیکٹ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کسی کا باپ ہوں یا میں کسی سے عمر میں بڑا ہوں یا میں کوئی باس ہوں کسی ادارے میں. رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ارن کی جاتی ہے, کمائی جاتی ہے, اور وہ کمائی اس لیے اس طرح جاتی ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اور اگر میں دوسروں کی زندگی کو عذاب میں ڈال رہا ہوں, ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور ان کی مسخ کر رہا ہوں ان کی پرسنالٹی کو, تو میں ارن نہیں کر رہا رسپیکٹ. وہ بظاہر نظر آئیں گے کہ میری بات مانتے ہیں, وہ اس لیے مانتے ہیں کہ مجھ سے خوف زدہ ہیں, وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ میری عزت کرتے ہیں. میں انسپائر نہیں کر رہا, میں بروٹلائز کر رہا ہوں. تو وہ میرے خیال ہے کامیابی نہیں ہے زندگی میں. کامیابی یہ بھی ہے کہ جو میرے چاہنے والے ہیں, جو میرے لیے اہم ہے, وہ میری عزت کریں, مجھ سے پیار کریں, اور مجھے ارن کرنا پڑے گا. تو وہ دولت اکٹھی کرنے سے یا گھر کا سائز کیا ہے, میرا خیال ہے کہ قدرت کے نظام کا ایک ایسا بھی ہے سلسلہ کہ آپ کی جو ضروریات ہیں وہ اگر آپ پازیٹیو طریقے سے چل رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح پوری ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں اگر جو پوری ہو رہی ہیں اس میں اگر آپ دو رویہ جات ہو سکتے ہیں. ایک رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور کیا ملے گا, تو اس میں تو ہم ناخوش رہیں گے ہمیشہ, کیونکہ جتنا کچھ بھی ملا ہے اس کے اگر ہم خوش نہیں ہیں تو پھر باقی اور بھی ملے گا تو خوش نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی ہے کیا اس میں گریٹفل ہوں, کہ میں خوش قسمت ہوں, میرے ضروریات پوری ہو رہی ہیں, میرے اوپر ادھار نہیں چڑھے ہوئے, میں نے یہ کہتے ہیں کہ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے. امیر وہ ہے جو فراخ دلی سے جو اس کے پاس ہے اس کو خرچ کر سکے اور بانٹ سکے. تو سکسیس کی ڈھیر ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو سکسیس یہ کہ جو آپ کی زندگی ہے اس میں ہم چلے تو ہم نے جانا ہی ہے, تو جب جا رہے ہیں ہم تو لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, جس میں ہمارے بچے شامل ہیں, ہماری فیملی شامل, دوست احباب, محلے دار جن کے ساتھ کام کیا ہے, وہ اسٹوڈنٹس آپ کے, وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو اگر تو وہ اچھی رائے رکھتے ہیں اور وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں, اور وہ ان کے دل میں افسوس ہوا ہے, ان کو دکھ ہوا ہے آپ کے جانے کا, تو آپ کامیاب ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ نظام الٹے چلتے ہیں. میں اگر 18 گھنٹے کام کر رہا ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے ہیں, 3-4 بچے ہیں اور بیگم ہے, تو میں اگر اتنا زیادہ کام کر رہا ہوں تو میں سے وہ پوچھتے بھائی تو اتنا کام کیوں کرتے ہو. میں کہتا ہوں میں اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے کام کر رہا ہوں, ان کے مستقبل کے لیے کام کر رہا ہوں, ان کی خوشیوں کے لیے کام کر رہا ہوں. اور میں مجھ سے کوئی پوچھتا بھائی تمہاری زندگی میں 4-5 اہم لوگ کون ہیں, ایک لسٹ بنا دو 5 لوگوں کی, تو میں کہتا ہوں میرے بچے اہم ہیں, میری بیوی میرے لیے اہم ہے, میرے والدین میرے لیے اہم ہیں, میرے بہن بھائی میرے لیے اہم ہیں. ٹھیک ہے, یہ لوگ اہم ہیں. اور پوچھتے ہیں کتنے اہم ہیں, کہتا جی میں اپنے بچوں اور بیگم کے لیے, والدین کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں, میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, ہر قربانی دینے کو تیار ہوں, وہ بہت اچھے ہیں, بہت اہم ہیں, اس کی وجہ سے میں جو کچھ بھی یہ کر سکتا ہوں. لیکن جب ان سے میرا تعلق پیدا ہوتا ہے, ان سے گفتگو ہوتی ہے, ان سے جب ملاقات ہوتی ہے, تو بیوی کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے, بچوں کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے, بہن بھائیوں کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے, والدین کو بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا, آپ نے کیوں نہیں کیا, یہ کر لینا چاہیے تھا, آپ دوائی ٹائم پہ نہیں کھاتے, آپ یہ نہیں کرتے, آپ وہ نہیں کرتے, آپ فلانے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں, وہ چلے جائیں, وہ چلے جائیں. وہ آگے سے کہتے ہیں میں نے نہیں جانا ڈرائیور کے ساتھ, تم لے جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, نہ تو کام کرنا ضروری ہے, میری فلانی جگہ میٹنگ ہے, میری فلانی بورڈ میٹنگ ہے. کوئی پوچھتا کیوں کر رہے, وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے والدین وغیرہ اور میرے بچے خوش ہوں. بچے کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں خوشی اس بات سے کہ ہمارے ہاتھ 10 منٹ بیٹھ جائیں اور ہمیں اپریشیٹ کر لیں. تو ہم اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ اہم ہیں ان کے ساتھ سب سے زیادہ بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح خوشیاں بھی ارن کی جاتی ہیں. تو خوشی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے جو لوگ اہم ہیں
آپ ان کے لیے ایک سورس آف ہیپینس بنیں اور اس کے لیے قربانی دیں. اور آپ پھر کیا ہوتا یہ کہ سڈنلی 20 سال گزر جاتے ہیں. اب آپ ریٹائر ہونے والے ہیں, آپ ریٹائر ہو گئے, آپ کے بچے بڑے ہو گئے, ان کی بھی شادیاں ہو گئیں. انہوں نے جیسے دیکھا کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا, انہوں نے وہی سیکھا. تو ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے ہمیں ٹائم دینے کا. ہم سوچتے ہیں یار ان کے لیے میں نے ساری زندگی گنوا دی, ان بچوں کے لیے. اب ان کے پاس میرے سے ملاقات کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں, ٹیلی فون کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو جب میرے پاس ٹائم, جب میں کام کر رہا تھا, تو مجھے کچھ نہ کچھ ٹائم نکال کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے میرے بچے بھی اہم ہیں, صرف ان کے لیے کمانا اہم نہیں ہے. میری بیوی بھی اہم ہے, اس کی تعریف کرنا بھی اہم ہے, اپنے بچوں کی تعریف کرنا بھی اہم ہے, جو کہ اچھے ٹیچر کا ایک رول, میں نے آپ سے گزارش کی پہلے, اسی طرح کے اچھے پیرنٹ کا بھی رول ہے. خوشیاں اس سے ملتی ہیں.